اور پیاس اندر میں آگ لگاتے ہیں آگ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، آگ کا کیا کام ہے؟ جو چیز ڈالو، بھسم، کاغذ ڈالو، پرزا ڈالو، لوہا ڈالو، لکڑ ڈالو، کپڑا ڈالو، مٹی تو سوا بن گئی. ٹھیک ہے، تو یہ جو بھوک اور پیاس، اور اب جون کا رمضان ہے تو بھوک پیاس عروج پر ہوگی، اس سے آگ بھی عروج پر ہوگی. اس آگ میں جو میرے اندر جلتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اس میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اللہ روزانہ پچھلے سال کے گناہ ڈالتا ہے اور جلاتا ہے. آگ جل رہی، گناہ ڈالو، جل گئے، ڈالو جل گئے، ڈالو جل گئے، ڈالو جل گئے، ڈلتے گئے ڈلتے گئے ڈلتے گئے. آخری روزے پورے سال کے جتنے گناہ تھے سارے جلا کے اللہ اسے پاک صاف کر دیتے. چل میرا بندہ موج کر، پچھلے سب معاف، سب معاف. تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھا ہوا، رمضان آئے پکوڑے وکن گے، سموسے والے آندے پہ رمضان آوے سموسے وکن گے، جتیاں والے آندے پہ عید آوے جتیاں وکن گیا. وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی، اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی. وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے، پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے. ہم کہیں گے یا اللہ، تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی، ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے. مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے، میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو. عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو، رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، آمین کہو. عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں، میری صدائیں. میرے نوحے، میرے گریے ہلا دیتے ہیں. اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نا، دیکھا میں بھوک سے بیٹھا ہوں. اس لیے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، اور آواز کان لگے ہوئے سائرن کی آواز پر، تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتہ، یہ میرے بندے، کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو کہ یا اللہ تیری محبت، میری محبت، چلو تم گواہ رہو، میں نے معاف کیا. چل میرا بندہ مانگ، کھانے سے پہلے مانگ. وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے، پکوڑے کھانے کا نہیں ہوتا، سموسے دکن کا نہیں ہوتا. سموسے، پکوڑے، کچوریاں، 500 چیزاں تو اندر پا لیں دو. سارے روزے دی تباہی پھیر کے رکھ دیتے. ایک مہینے کے لیے اوورالنگ ہے، ٹیوننگ. تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ. ٹھنڈے شربت مت پیو، ٹھنڈے شربت مت پیو افطاری کے وقت. بعد میں پینا تو پی لو، این افطاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو. سارے دن کا انجن گرم ہے، ایک دم اس کے اوپر برف پھینکتے ہو. تھوڑا دیر صبر کر کے سادہ پانی پی لو، نماز پڑھ لو، پی لو. لیکن این روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے، کراری چیزوں سے، مسالے دار چیزوں سے، ثقیل چیزوں سے بچو. ہلکا پھلکا رکھو پیٹ کو، ہلکا پھلکا، تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو، غلاظتوں سے، گندگیوں سے پاک ہو، صاف ہو. اور اپنے دل کو بھی صاف. رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی. 4 نہیں بخشے جاتے، 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، 4 قسم کے مرد عورت سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی. 4. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے. کسی بھائی میں یہ عیب ہے، ابھی سن کے توبہ کر لینا. شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، رمضان میں بخشش نہیں. ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، بخشش نہیں. ماں باپ کا نافرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا. ماں باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا. یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا. صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے، کفر شرک کی سزا بھی موت کے بعد. زنا، شراب، جوے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے. ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری، دل دکھانا، اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے. کہ کوئی نشانی بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. ماں باپ کا نافرمان. تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا. کبھی بھائی سے لڑا، کبھی بہن سے لڑا،
کبھی خالہ سے، کبھی چاچے سے، کبھی مامے سے، کبھی تائے سے، کبھی پھوپھی سے، قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا، کینہ، شحن، شحن، ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتا ہے کینہ، شحن، بغض، شحن۔ بغض کیا ہے؟ بغض کیا ہے؟ کہ مجھے انصر بھائی سے نفرت ہے، یہ بغض۔ اور کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، نفرت کے ساتھ ان کی ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 برائیاں معاف نہیں ہیں۔ ہاں کوئی توبہ کرے تو سب معاف ہوگا، سب معاف ہوگا، سب معاف ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا، نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی، 20 رکعت 40 سجدے 60,000 روزانہ۔ یہ بہت بڑا کلم مجھے نظر آیا۔ یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آ کے تراویح پڑھے گا ہر سجدے پر اس کو 150 روپیہ دے، 150 چھوٹو 15 روپے دیے جائیں گے، ہر سجدے پہ 15 روپے دیا۔ ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کیویں ہوندیاں، اے سارے پوترے دادیاں نو چاہتے لے آون گے، دوترے نانیاں نو چاہتے، نانی ٹر اج تراویح تینوں پڑھاون، دادے نانیاں نو پوچھدا کوئی نہیں، انہاں دی عید ہو جاونی، تسی تے اعلان کر کے لکھ دیو بھئی جڑا ایتھے آوے گا انہوں اسی فی سجدہ 15 روپے دیواں گے۔ ایتھے پھر سوٹے ویکھے جے کیویں چل دے۔ میرے نبی، میرے محبوب، وہ میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دلارے، راج دلارے، وہ کہہ رہے ہیں وہ میری امت 1 گھنٹہ لگا لو، 1 گھنٹہ 40 سجدے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60,000 نیکیاں، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی۔ اب 8 تراویح پڑھ کے آدھی مسجد خالی جا رہے، کتنے جا رہے ہو؟ کی کرن جا رہے ہو؟ کوئی غم نہیں، 8 پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اے بھائی پڑھ لو، سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا، اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے۔ اور پھر جب آخری رات ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں کی رات کی تراویح اور دن کا روزہ، اس کے بدلے میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر ابشر و اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، خوشخبری ہو، اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو۔ اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر، لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر۔ اور میرے اللہ کا اعلان ہے، کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق لینے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے، کوئی مانگنے والا، ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اس مہینے کو کمائی بناؤ، دنیا